رحیم صاحب، یہ NA-246 کا نتیجہ آ جانا، اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ ہم میں سے کہتے ہیں اگر ہم صرف متحدہ قومی موومنٹ کے لیے نہیں، ان جنرل پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اس کے بارے میں بہت ہائپ کریٹ کر دی گئی تھی، اس رزلٹ کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ دیکھیے، ہائپ جو کریٹ کی گئی وہ MQM کی طرف سے نہیں تھی، وہ PTI کی طرف سے تھی، کیونکہ عمران خان صاحب یہ پروف کرنا چاہ رہے تھے کہ ماضی میں دھاندلیاں ہوتی رہی ہیں اور ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ایکچولی جو الیکشن کے رزلٹ میں نکلتا ہے اس سے بہت زیادہ ہے. تو اس لیے انہوں نے PTI نے جیسے کہتے ہیں جان کا زور لگا دیا. تو PTI کو تو کچھ پروف کرنا تھا. اگر اس الیکشن میں PTI کی جیت ہو جاتی، اگر جیت نہ بھی ہوتی تو ان کے ووٹ اگر ڈبل ہو جاتے تو اس سے ظاہر ہوتا کہ جو الزام پہلے لگ رہے تھے کہ ریگنگ ہوتی رہی ہے اور اس ریگنگ کی وجہ سے PTI کو ووٹ کم ملتا رہا ہے اور MQM کو ووٹ زیادہ ملتا رہا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو پوائنٹ آف ویو ہے PTI کا، ایک پروپیگنڈا ہے، وہ تو اب اس کی تو دھجیاں اڑ گئی. سیدھی سی بات ہے، یہ پروو ہو گیا کہ یہ جو الزام لگاتے ہیں جی ہم ہارے اس لیے کیونکہ دھاندلی ہوئی، اس الیکشن میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی قسم کی دھاندلی ہوئی. اور کیونکہ آپ کے مطابق، آپ کی درخواست کے مطابق یہ ساری کی ساری الیکشن سیکیورٹی فورسز نے کنڈکٹ کی ہے اور یہاں تک کہ پولنگ سٹیشنز کے اندر، بوتھ کے اندر رینجز کی تعیناتی تھی. تو اس لیے اب تو کوئی الزام نہیں لگا سکے گا. اور کاؤنٹنگ بھی رینجرز کے اہلکار موجود تھے، سب موجود تھے. تو یہ اب وہ جو تھا نا کہ جی ہمارے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے، دھاندلی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ ماننا چاہیے، ڈیفیٹ کنسیڈ کرنا ایک بات ہے، یہ ماننا چاہیے کہ جو الزام لگاتے رہے ہیں وہ غلط لگے. اس سے یہ، کیونکہ خان صاحب نے کراچی میں بھی الزام لگائے نا بہت سارے کہ ٹھپا مافیا یہ ہے، فلانا ہے، ڈھنگڑا ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو اس دفعہ انہوں نے جتنا زور تھا ان کے پاس انہوں نے لگا دیا. مگر آپ نے دیکھا ان کا جو ووٹ بینک ہے جو کمپیئر ٹو 2013 2013 میں ان کو کوئی 31-32 ہزار ووٹ ملا تھا اور اب ان کو کوئی 24-25 ہزار ووٹ ملا ہے. تو 30% ان کا ووٹ گرا ہے. اچھا، مگر پھر اس کے بعد لوگ یہ کہیں گے کہ جی اگر ان کا 30% گرا تو MQM کا بھی 30% گرا. ان کو بھی پہلے کوئی 140 137 پڑا تھا اور اب 95 پڑا ہے. تو ان کا بھی کوئی 30-31% گرا ہے. بات صحیح ہے، مگر بات یہ ہے کہ بائی الیکشن میں ووٹ گرتا ہی ہے، ٹرن آؤٹ جو ہوتی ہے ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے. مگر یہ جو بائی الیکشن تھی بڑی اسپیشل تھی. اس لیے اسپیشل تھی کہ یہاں یہ کہنا کہ جی بائی الیکشن میں ووٹ گرتا ہے، وہ رول یہاں نہیں اپلائی کرتا ہے میری اوپینین میں. کیونکہ یہ الیکشن تو میک اور بریک الیکشن تھی. جماعت اسلامی نے بھی کچھ PTI نے بھی کچھ پروو کرنا تھا اور MQM نے بھی کچھ پروو کرنا تھا. PTI نے یہ پروو کرنا تھا جو میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوتی رہی، اب دیکھیے ہم نے کیا کیا کیونکہ فیئر الیکشن ملا. MQM کو یہ پروو کرنا تھا اس کو برعکس کہ آپ کہتے رہے کہ ہم ٹھاپے مار مار کے اس طریقے سے ہم جیتے رہے. وہ گبول صاحب کا ایک بیان آ گیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو 140,000 ووٹ میں نے کہا آپ گھر جائیں پڑ جائے گا. اب اور آج وہ پتہ چل گیا ہے کہ MQM کا ایک تو ووٹ ہے اور دوسرا یہ کہ MQM کو بھی ایک پوائنٹ پروو کرنا تھا اور وہ بہت اہم ہے اس ساری الیکشن میں. وہ کیا تھا کہ وہ متحدہ نہیں رہے، وہ مہاجری. یہ جو مہاجر اور متحدہ کی جو ایشو ہے، یہ الطاف بھائی نے جب ٹرن کیا ہے ساری چیز کو، یہ رینجرز کا آپریشن، یہ سارا کہ یہ مہاجروں کی ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے، انہوں نے مہاجرزم کو ایک دفعہ پھر اس کے اندر جان ڈال دی اور مہاجروں کو یہ احساس دلایا ہے کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو آپ کو اسی طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے گا. اور یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں یکجہتی کا اظہار کرنا ہے، سب نکل کے اپنی مہاجرزم کو برقرار رکھیں. ہم انڈینجرڈ ہیں، ہمارے اوپر اٹیک آ رہا ہے، کبھی ادھر سے آ رہا ہے، کبھی ایجنسیوں سے آ رہا ہے، کبھی ادھر سے آ رہا ہے. آپ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں. اور وہی ہوا کہ اس دفعہ سارے مہاجر جو ہے وہ نکلے، انہوں نے مہاجرزم اور اپنی ایتھنک آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ووٹ دیا. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اس بائی الیکشن میں اس طرح عام طور پہ نہیں ہوتا کہ پارٹی کے لیڈرز آ کر وہاں جلسے کریں اس کانسٹیچوئنسی میں. عام طور پر بائی الیکشن میں عمران خان صاحب گئے، سراج الحق صاحب گئے، الطاف حسین صاحب نے ٹیلی فون پہ بے شمار خطاب کیے، بڑے جلسے ہوئے. بالکل. تو یہ اس الیکشن کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے دوسرے بائی الیکشن. اور یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بائی الیکشن میں ووٹ گرتا ہے اور اس میں بھی اسی لیے گرا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کیوں گرا ہے. اگر یہ وہ ایشو نہیں ہے جس میں کہ لیتھارجی ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بائی الیکشن ہے جیت جانا ہے، ہماری سیٹ ہے، تو وہ چیز اس دفعہ تو ساری پارٹیز نے جیسے کہتے ہیں نا زور لگا دیا جو ان کے پاس تھا کہ لوگوں باہر نکلا جائے. نیشنل الیکشن سے بھی زیادہ جذبہ تھا اور میڈیا فوکس تھا.
ایک طرف میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو ایک بہت ایڈوانٹیج تھا اور ایم کیو ایم کو ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا, اور ایم کیو ایم نے اس کے باوجود, ڈس ایڈوانٹیج کے باوجود اتنی اچھی کارکردگی کا اظہار کیا. ایڈوانٹیج ایم کیو ایم پی ٹی آئی کو کیا تھا؟ ایڈوانٹیج یہ تھا کہ میڈیا ان کے ساتھ تھا. میڈیا عمران خان کو, بائی اینڈ لارج میڈیا عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. دیکھیے لیٹس ایڈمٹ اٹ, اور ان کو جتنی کوریج ملتی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملتی. جی وہ تو کہتے ہیں جی کوریج جتنی الطاف حسین صاحب کو ملتی ہے وہ بھی نہیں. الطاف حسین صاحب جب خود بولتے ہیں نا تو ان کو ملتی ہے نا. پی ٹی آئی کا ہر بیان, ہر چیز, اور عمران خان صاحب تو ہر روز خود لائیو پریزنس ہوتا ہے ان کا. الطاف بھائی تو وہاں سے ایک ٹیلی فونک ایڈریس کرتے ہیں نا, مگر یہ تو دن رات خود پھرتے ہیں گلیوں گلیوں میں اور جا کے ویپ اپ کرتے ہیں. تو یہ کمپیریزن نہیں ہے. اور اس لیے میڈیا ہمیشہ, آپ دیکھیں گے کہ میڈیا ہمیشہ عمران خان صاحب کو, جو جسے انڈر ڈاگ کہتے ہیں نا, وہ ان کو اٹھاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو ایڈوانٹیج بھی تھا اس دفعہ, اور ایم کیو ایم کو ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ایک تاثر کریٹ کر دیا گیا تھا بیکاز آف دی آپریشن کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں, اور اس کے اندر سپلٹس آ گئی ہیں, اور الطاف بھائی بیمار ہیں, ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, یہ فارغ ہو رہے ہیں, یہ ٹوٹ رہے ہیں, اور یہ کمزور ہو رہے ہیں, اور ان کا وقت آ گیا اب ختم ہونے کا. اب یہ بھی ایک تاثر کریٹ ہوا ہوا نہیں, میں نے سمجھ میں سے کوئی بہت سی چیزیں تو فیکٹس بھی ہیں نا. کیسز کا ہونا, 9-0 پر ریڈ ہونا, 9-0 پر جو لوگ ہیں کرائمز میں انوالوڈ ان کا وہاں سے پکڑا جانا, بہت سے لوگوں کا بلدیہ ٹاؤن, سب کچھ یہ فیکٹس بھی تو اپنی جگہ موجود ہیں نا. یہ تو ہم بھی بات کرتے رہے. نہیں تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان فیکٹس کو الطاف بھائی نے الٹا کر دیا. انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ہماری ایک ہی اب راستہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا. اچھا, تو یہ بالکل اپوزٹ افیکٹ ہوا ہے. اگر وہ لوگ, کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ کیونکہ ٹارگٹ ہو رہا ہے, لوگ مایوس ہو رہے ہیں, چھٹی ہونے جا رہی ہے, کہ تجزیہ تھا نا یہ, تو فیکٹس اپنی جگہ تھے, تو اس کی وجہ سے لوگ اب چھوڑ کے تو پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے, مگر ایسے نہیں ہوا. نہ ہی وہ گئے ہیں ٹو جماعت اسلامی. اور یہ وہ فیکٹر, یہ فیئر فیکٹر نہیں ہے. دس از ناٹ دا فیئر فیکٹر. یہ فیکٹر ہے کہ یکجہتی کا, کہ وی آر آل انڈر اٹیک اینڈ وی ہیو ٹو اسٹک ٹوگیدر. اور یہ الطاف بھائی نے بڑی انٹیلیجنٹلی اس کو متحدہ کو واپس مہاجر قومی موومنٹ بنا. ان کو نقصان تو ہوگا کیونکہ پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم ہر جگہ پہ کہ ہم متحدہ ہیں, مگر اب پچھلے کچھ 2 ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مہاجرزم کی طرف واپس جا رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اور وہی کامیاب ہوئی ہے اسٹریٹجی. جس چیز کو عمران خان صاحب ایڈریس کر رہے تھے کہ کراچی میں خوف کی فضا کو ہم نے توڑ دیا ہے, اب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں تو اس طرح کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے الیکشن لڑے, کنٹیسٹ کرے, اور ایک جسے کہتے ہیں ایک ٹف کمپٹیشن ایٹ لیسٹ الیکشن کیمپین کے دوران پوز کرے. تو منیب یہ بالکل صحیح کہتے ہیں, مگر یہ بالکل اب ان کے آرگیومنٹ کے خلاف جا رہی ہے نا یہ بات. اگر خوف کی فضا تھی پہلے جس کی وجہ سے ووٹ پڑتا تھا, تو اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خوف کا جو سارا پرسیپشن تھا وہ ختم کر دیا. اب لوگوں نے اور آپ گڑھ کے اندر گئے اور آپ نے وہاں الیکشن لڑی ہے, تو اب تو وہ خوف, کوئی نہیں یہ کہے گا کہ جی وہ خوف کی وجہ سے لوگ ڈالتے تھے ووٹ. اب تو وہ خوف والا سچویشن ہی نہیں ہے, اب تو فری ووٹ پڑا ہے. اب تو کسی کو زبردستی نہیں کہا گیا کہ جی آپ اگر نہیں ہوگا تو آپ کو یہ ووٹ دیں گے, ایسے نہیں ہے. تو خوف تو عمران خان صاحب نے توڑ دیا ہے, مگر وہ جو آرگیومنٹ اس کے ساتھ کرتے تھے کہ خوف کی وجہ سے ایم کیو ایم کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں, وہ اب پتہ لگا کہ ایسی بات نہیں ہے. لوگ ایم کیو ایم کے لیے ووٹ ڈالتے تھے بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم میننگ متحدہ نہیں, مہاجر, اور یہ ابھی بھی مہاجروں کے لیے یہ ابھی بھی ان کی بیسٹ پارٹی ہے. جیسی بھی ہے, جو بھی ہے, یہ ابھی بھی ان کے لیے, ان کے مفاد کے لیے یہ ابھی بھی, اور ان کی ڈیفنس کے لیے. کیونکہ آج دیکھیے منیب, بھولیے گا مت, آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگ اٹھائے گئے ہیں اسی کنسٹیٹیونسی سے؟ میں اس کنسٹیٹیونسی کی بات کر رہا ہوں. وہ گڑھ میں گئے نا رینجرز, اٹھائے نا. میں سمجھتا ہوں ہر تیسری گلی میں, ہر تیسری سڑک میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گھر سے کوئی لڑکا غائب ہے یا کوئی لڑکا گرفتار ہو گیا. اس ماحول میں آپ کا خیال ہے کہ وہ جو ایریاز ہیں وہ اپنے بچے کے لیے جیسا بھی ہے وہ وہ مانیں گے کہ وہ ٹیررسٹ ہے, یا وہ تو یہی کہیں گے انوسنٹ ہے وہ. اور تو وہ جو ہے نا وہ فیکٹر نیگیٹو ہو گیا. ایوری بڈی ہیز کم آؤٹ کہ ہمارا ڈیفنس اسی میں رہتا ہے کہ ہم اکٹھے ہوں, وی گو اینڈ پروو وی آر اسٹرانگ. اگر ہم اس وقت ویکنس کا اظہار کیا تو جو رہ گیا وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. جو جہاں تک ووٹ کم یا زیادہ ہونے کی بات ہے, متحدہ قومی موومنٹ کا یہ سٹانس ہے جی کہ کیونکہ اس دفعہ جسے کہتے ہیں نا اوور اسکروٹنائز کیا گیا سارے پروسیس کو, رینجرز اہلکار 2-3 جگہ پر شناختی کارڈ چیک کر رہے تھے, لہٰذا پولنگ کا مرحلہ جو ہے سارا وہ بڑا سلو ہوا. ہینس وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے 10 سے 15 ہزار ووٹ ہمیں کم پڑا ہے, اگر ٹائم ایکسٹینڈ ہو جاتا تو ہم اس سے 10-15 ہزار ووٹ بھی زیادہ لے جاتے. میرا خیال ہے اس میں بھی یہ بھی مناسب بات کر رہے ہیں وہ.
دیکھیے وی ہیو ٹو فیس دا فیکٹس منیب, یہاں کوئی باعث کی بات نہیں ہے, کوئی لفافے نہیں چل رہی, دس از اے فیکٹ. فیکٹ یہ ہے کہ بہت سی جگہ پہ 5:30 بجے جب بند کیا تو ابھی بھی ووٹرز تھے وہاں, اور نظر آتا ہے نا کہ اگر اتنے % ووٹرز جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے تھے تو ظاہر ہے ایم کیو ایم کو نقصان ہوا کہ اگر یہ پولنگ کہیں 1-2 جگہ پہ پولنگ روک دی گئی, اور کہا جاتا ہے کہیں پہ لیٹ بھی شروع اور ہوئی, کہیں لیٹ ہوئی اور کہیں رک گئی, مگر ٹائم پہ جب ختم کریں گے تو نقصان اگر کسی کا ہوگا تو زیادہ نقصان ایم کیو ایم کا ہوگا, کم نقصان پی ٹی آئی کا ہوگا. تو وہ بھی بات صحیح ہے. اور اس کے علاوہ وہ ایم کیو ایم والے کچھ اور بات بھی کرتے ہیں جو کہ رپورٹنگ ہوئی ہے جس کی, اور وہ بھی اس میں بھی وزن ہے کہ اگر کسی کہیں کوئی مسئلہ ہوا تو وہ ایم کیو ایم کے خلاف اس کا رزلٹ نکلا, میننگ کہیں 3 پولنگ ایجنٹس جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا, پتہ لگا وہ سٹفنگ کر رہے تھے. ہاں پریزائڈنگ آفیسر, اور انفیکٹ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ شاید پی ٹی آئی کے لیے سٹفنگ کر رہے تھے, لیکن اس کو کسی نے پک اپ نہیں کیا, یہ ایم کیو ایم کا سٹانس ہے. ہاں اچھا, مگر اگر پی ٹی آئی کا اگر مطلب ہے, مگر اگر میڈیا نے بھی اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا تو پھر اس میں کوئی دال میں کالا ہے نا, کہ اگر وہ ایم کیو ایم کے ہوتے تو ایم کیو ایم کبھی یہ نہ کہتا کہ جی یہ اس کی طرف نشاندہی نہ کرتا. اب بات یہ ہے, اور اسی طریقے کے ساتھ اور بھی جگہ پہ امپریشن یہ کریٹ کیا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ساری جو توجہ تھی ایم کیو ایم کے اوپر تھی کہ ایم کیو ایم کسی قسم کی ریگنگ نہ کرے, اور پی ٹی آئی کو ان اے سینس تھوڑی سی زیادہ لیوریج ملی ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود اگر انہوں نے ایم کیو ایم نے یہ کیا تو یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ابھی بھی پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے, وہ انٹیکٹ ہے. اچھا اب بس یہ ریمبر یہ اس سیٹ کی بات ہو رہی ہے, عزیز آباد کی, کیونکہ عزیز آباد کے اندر آپریشن ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے ڈائریکٹ کانسیکوینس. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے جہاں بھی ہو, صحیح ہے, بالکل. ہم نے یہ اپنا موقف لیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے عزیز آباد میں اگر ہے ایسی چیز تو جانا چاہیے, مگر عوام کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اچھا پھر آپ آپریشن کر رہے ہیں, ہمارے ہاں یہ کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, تو پھر ہم ول بی اسٹرانگ اینڈ ول بی یونائٹڈ. اور الطاف بھائی نے یہ جو مہاجر مہاجر مہاجر, یہ آپ نے دیکھا نہیں کتنی ایمفسس ہو رہا تھا, مہاجر مہاجر مہاجر, تو وہی بات پھر متحدہ کتنے سال یہ متحدہ رہے ہیں, یہ آگے نہیں بڑھ سکے, پنجاب میں بھی نہیں بڑھ سکے, کہیں اور بھی نہیں بڑھ سکے, اور اس لیے اب اپنے سیو کرنے کے لیے یہ واپس مہاجرزم کی طرف گئے ہیں, اور وہ جو ہے اس دفعہ اٹ ہیز پیڈ ڈیویڈنڈز. کیا یہ بات یہ مت کہا جائے یا یہ حقیقت تھی, یا اس ایک پرسپشن تھا کہ جی متحدہ قومی موومنٹ کراچی کے اندر جب مینڈیٹ لیتی ہے وہ ٹھپے لگاتے ہیں, وہ بیلٹ سٹفنگ کرتے ہیں, یا خوف کے یا بندوق کے زور پر ووٹ ڈلواتے ہیں, کیا یہ مت اس الیکشن اور اس طرح کے الیکشن کے بعد ٹوٹ گیا ہے؟ کیا وہ غلط پرسپشن تھا شروع سے ہی؟ نہیں, میرا نہیں خیال غلط پرسپشن تھا. یہ ایک بڑی اسپیشل سیٹ تھی, یہ دس از دا ہارڈ کور آف دی ایم کیو ایم. میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو علاقے ہیں جہاں جو زیادہ امیر لوگوں کے علاقے ہیں, جہاں زیادہ مہاجر, اس قسم کے مہاجر مڈل کلاس مہاجر نہیں ہیں, میں سمجھتا ہوں وہاں پی ٹی آئی کا ابھی بھی ووٹ بینک بڑھ رہا ہے, اور ایم کیو ایم کی یہ جو اس سیٹ کے اوپر اتنی بڑی ٹال کلیمز کرنا وہ مناسب نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی نے اگر ان کا ووٹ گرا پھر بھی میں سمجھتا ہوں بڑی ہمت دکھائی ہے, وہاں جا کے یہ الیکشن لڑے ہیں اور اتنی ہائپ کریٹ کی ہے. دس از گڈ فار ڈیموکریسی, اور اس کا اثر اب پی ٹی آئی کو, اس کو یہاں تو وہ گرے ہیں نا ووٹ, وہ پروو نہیں کر سکے کہ ایم کیو ایم ریگنگ کرتا, مگر بات یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم اگر ریگنگ کرتا تھا تو اب ایم کیو ایم ریگنگ نہیں کر سکے گا آگے, اور آگے پی ٹی آئی کو بیٹر ریزلٹس ملیں گے, کیونکہ باقی ایسے ایریاز ہوں گے جہاں پی ٹی آئی کو بہتر ریزلٹس ملیں گے, وہاں ٹارگیٹنگ نہیں ہوئی, وہاں اس قسم کا ریئیکشن نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر گلی میں, ہر دوسری گلی میں, تیسری گلی افیکٹڈ ہے, اور وہ ریسپانس اس کا یہ ہوا. ایک تاثر جو دیا جا رہا ہے, بہت سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لائلسٹ ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں اپنے لیڈر سے, یا پارٹی کے بڑے لائلسٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سٹیج پہ اس موقع پر پارٹی کو کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اس سیٹ کے اوپر, کیا بگ ڈیل کیا ہو گیا؟ دیکھیے اس میں ایک اور بھی بات ہے, لیٹس بی آنیسٹ, ایم کیو ایم نے یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو الاؤ کر دیا کہ آ جائیں یا نہ آ جائیں, کم از کم 2 یا 3 جلسے پی ٹی آئی کے ایم کیو ایم کے لڑکوں نے خراب کیے, یہ بھی شک مطلب ان کے جو کیمپس وغیرہ پہ حملے کیے سب کچھ, اور گاڑی کے اوپر اٹیک کیا اس کینڈیڈیٹ, بڑی ہاسٹیلٹی رہی ہے وہاں. تو مطلب یہ نہیں ایم کیو ایم کہتی تھی کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, آپ آئیں کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر ایم کیو ایم کی طرف سے بھی تھوڑی سی آئرن فسٹ بھی دکھائی گئی, ایک کیلیبریٹڈ قسم کی, کہ یہ کھلی چھٹی نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ کھلی چھٹی کر دیتے نا تو پھر شاید کچھ اور بھی لوگ سمجھتے کہ ہم کمزور ہو گئے, ہم کمزور ہو گئے ہیں تو یہ نہ ہو کہ لائن ہی پٹ جائے تو کچھ لوگ اور نہ لائن کراس کر جائیں. ایم کیو ایم کو ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا 2 چیزیں, ایک یہ کہ ہم اسٹرانگ ہیں, وی آر ناٹ ولٹنگ انڈر پریشر آف دی ایجنسیز,
اور یہ آ رہے ہیں, ہم دیکھیں گے ان کو, مگر اتنا نہ کیا جائے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کو روک دیا گیا, پری الیکشن ریگنگ ہو گئی, فورس استعمال کی گئی, روکا گیا. اشارہ بھی ہو جائے اپنی اسٹرینتھ کا کہ ہم کر سکتے ہیں مگر ہم کر نہیں رہے ہیں, کھلی چھٹی نہیں مل رہی, اور دوسری طرف اپنے سپورٹرز کو یہ کہا وی آر ناٹ ویک, وی آر اسٹرانگ, کم آؤٹ اینڈ ڈیمونسٹریٹ. اوکے, یہاں بریک مجھے لینی پڑی. یہاں پر کچھ اس جو پرٹیکولر تھا بائی الیکشن, اس مخصوص بائی الیکشن کے اندر بہت سی نئی پریکٹسز اڈاپٹ کی گئی یا بہت سے میجرز لیے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی, اس پہ بھی بات ہو جائے اور اینڈ میں چل کے اوور آل اس کا امپیکٹ جو ہے اس پہ ضرور آگے چل کے ہم بات کریں گے, اور پھر اپنے نیکسٹ ایشو کی طرف جائیں گے. ایک بریک کا وقت ہے, یہاں پر واپس آتے ہیں, بس ساتھ رہیے گا. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی NA 246 کے انتخاب میں, جس بائی الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ نے ایک دفعہ پھر لینڈ سلائیڈ وکٹری لی ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نعیم صاحب, ایک جو میجرز لیے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جی رینجرز تعینات, نہ صرف پولنگ اسٹیشن کے اندر, پولنگ بوتھ کے قریب, ہر جگہ پر اتنی چیکنگ, اتنی اسکروٹنی, کیا یہ پریکٹس جو آج اڈاپٹ کی گئی اس الیکشن میں, یہ جنرل الیکشن میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے, ریپلیکیٹ ہو سکتی ہے اس لیول پر؟ بڑا مشکل ہے. ایک سیٹ کے لیے اتنی الیکشن کمیشن, رینجرز کی ریسورسز اور پولیس کی ریسورسز, یہ تو جنرل الیکشن میں اتنی تو سیکیورٹی اور اس قسم کی نیوٹرلٹی تو بڑا مشکل ہے کہ ہر کنسٹیٹیونسی میں ایسے کیا جائے. مگر اچھی بات یہ ہے, اور یہ مشکل ہے, مگر اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب نے جو الزام لگانے شروع کیے ہیں, دھاندلی, irregularity, اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ سارے الرٹ ہو گئے ہیں, آروز بھی الرٹ ہو گئے ہیں, پریزائڈنگ افسر بھی الرٹ ہو گئے ہیں, اور ہو سکتا ہے, یہ بالکل ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آگے جا کے جو رولز نئے بنیں گے اس کے اندر اس قسم کی تبدیلیاں آئیں کہ ماحول امپروو کرنے کے لیے آپ کو سیکیورٹی فورسز بلا لینی چاہیے. تو یہ اب آگے جا کے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ماحول کریٹ کرنا سارے نیشنل پاکستان کے الیکشن کے لیے بڑا مشکل ہے, مگر اس سے آپ کو بہت سے سبق سیکھیں گے آپ کہ کہاں ضرورت پڑے گی, کہاں نہیں پڑے گی, کہاں ڈپلائمنٹ کا فائدہ نہیں تھا, کہاں ضرورت پڑی, کیسے پڑی, کون سی سینسٹیو کنسٹیٹیوئنسیز ہیں, کون سی نہیں ہیں, اور آگے کون سے قوانین بنانے ہیں. تو یہ اٹ ول ہیلپ ان کریٹنگ دیٹ. اور فائنلی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اور آئین کو اس چیز کو ایگزامن کرنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے حالات کے اندر یہاں ہر بندہ دھاندلی, جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی. اب جوڈیشل کمیشن کے سامنے ساری سیاسی جماعتیں بھاگ گئی ہیں, دھاندلی, حالانکہ ایک سیاسی جماعت کا الزام دھاندلی کے دوسری سیاسی جماعت کے اوپر, اور یہ دھاندلی جو سارے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, یہ ایکچولی الیکشن کو انڈرمائن کر رہے ہیں, جمہوریت کو انڈرمائن کر رہے ہیں, اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. تو یہ ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ایسے ان کو نہیں کرنا چاہیے. آپ ایک الیکشن کو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, کل کو یہی آپ کے گلے پڑ سکتے ہیں. تو مگر ان کو اتنا احساس نہیں ہے, یہ 4 ووٹوں کے لیے, پروپیگنڈا کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ایسے ان کو نہیں کرنا چاہیے. کہ وہ جو الزام تھا کہ جی ہم ہارتے اس لیے ہیں کیونکہ دھاندلی ہوتی ہے, اب تو وہ نہیں کہہ سکتے نا. تو اس لیے, مگر اچھی بات ہے, یہ جمہوریت کے لیے بڑا اچھا دن تھا, اور ہمیں سب کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اوکے.